ایک دنیا کی زندگی ہے اور ایک آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے اور چند دن کی یہ زندگی ہے، اور اس کے مقابلے میں آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ دنیا آخرت کے لیے ایک کھیتی کے مانند ہے، انسان جو یہاں بوئے گا وہ آخرت میں کاٹے گا۔ اچھے اعمال ہوئے، نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، ماں باپ کی فرمان برداری کی، اللہ رب العزت کی اطاعت کی اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، تو یہ انسان آخرت میں کامیاب ہے اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہوگا۔ اور خدا نخواستہ اعمال برے ہوئے، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزاری، تو آخرت کے اندر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ جس انسان کے نامہ اعمال اچھے ہوں گے، اللہ رب العزت اس کے دائیں ہاتھ میں حشر کے میدان میں اعمال تھما دیں گے اور پھر جنت کا اس کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور جو انسان برے اعمال کر کے جائے گا تو اس کے نامہ اعمال بھی بائیں ہاتھ میں تھما دیے جائیں گے اور جہنم کے گھڑے کے اندر اسے پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ انسان کو کبائر سے توبہ کرنا چاہیے، جو گناہ کبیرہ ہے، جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ کسی کا حق کھایا، کسی پر ظلم کیا اور ماں باپ کی نافرمانی کی، نماز نہیں پڑھ رہے، شراب پی، زنا کیا، یہ تمام کبیرہ گناہ ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو کسی بھی طرح سے شریک ٹھہرایا، تو ان گناہوں سے انسان کو مرنے سے پہلے توبہ کرنا چاہیے۔ اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ انسان کے مرنے کے بعد سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی سب سے پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے۔ جیسے ہی انسان کی روح پرواز کر جائے گی تو جو ایک پردہ ہے وہ پردہ ہٹے گا، تو پھر انسان کے سامنے ہر بات جو ہے وہ کھل کے آ جائے گی۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں سورہ سجدہ میں ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن حشر کے میدان میں مجرم اور گناہگار لوگ اللہ سے یہ عرض اور فریاد کریں گے، لیکن اس عرض اور فریاد کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم مجرم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ تواضع اور انکساری سے سر جھکائے ہوئے وہاں پہ کھڑے ہوں گے اور اللہ سے فریاد کر رہے ہوں گے، ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا، ہم نے اب دیکھ بھی لیا، وسمعنا، اور سن بھی لیا۔ دنیا میں تو لوگ کہتے تھے ہمیں یقین نہیں آتا تھا، لیکن آج خود ہم نے دیکھا اور خود ہم نے سنا۔ اب فریاد ہماری یہ ہے، عرض ہماری یہ ہے، فرجعنا، ایک دفعہ پھر سے ہمیں دنیا میں بھیج دے، نعمل صالحا انا موقنون، اچھے عمل کر کے آئیں گے، اب ہمیں یقین ہو گیا ہے، پختہ یقین ہو گیا ہے۔ لیکن یہ فریاد اور یہ عاجزی اور انکساری کسی کام کی نہیں آئیں گے۔ اور ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اب یہ عذاب کا مزہ چکھو۔ دنیا میں نعوذ باللہ تم نے ہمیں بھلا دیا تھا، ہمارے احکامات کو پس پش ڈال دیا تھا۔ إِنَّا نَسِينَاكُمْ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ دنیا میں تم نے بھلا دیا تھا وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات، اللہ کی ذات، وہ ان گناہگار اور مجرموں سے یہ کہے گی کہ آج ہم بھی تمہیں بھلا رہے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔